أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب کی جسے پروردگار متعال نے آئے کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں عبادت کا عنوان دیا، جاری ہوگا۔ شرح و ترجمہ مناجات شعبانیہ کے سلسلے میں ایک اور مطالعاتی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، جن جملات اور کلمات کو آج ہم مطالعہ کریں گے وہ معرکۃ الآراء جملات ہیں۔ وہ ایسے جملات ہیں کہ جب بھی کوئی مناجات شعبانیہ کے بارے میں اگر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ چند جملے اس مناجات سے انتخاب کرے تو وہ انہی جملات کو انتخاب کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس مناجات کو اسی جملے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ یہ جملات عظیم معنوی طاقت کے حامل ہیں اور عظیم کانسیپٹس کو ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، منفرد پیغام ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور مناجات شعبانیہ کا بھی منفرد ہونے کا اچھا خاصا کریڈٹ انہی جملات کو جاتا ہے۔ آئیے ان جملات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الہی ہب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بنظرها الیک۔ اے معبود، مجھے ہر چیز سے جدا ہو کر صرف اور صرف تیری طرف رخ کرنے کا کمال عطا فرما۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِنَظَرِهَا إِلَيْكَ، اور ہمارے دل کی آنکھوں کو وہ نور بخش جو تیری جانب متوجہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ما سوی اللہ سے دور ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ما سوی اللہ سے پوری طرح منقطع ہونے کی بات ہو رہی۔ پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میرا کانٹیکٹ صرف اور صرف تجھ سے ہو، اور اگر تیرے سوا کسی سے بھی کانٹیکٹ رکھوں تو وہ تیری وجہ سے ہو۔ تیرے سوا اگر میں کسی کو پہچانوں، کسی سے گفتگو کروں، کسی سے بات کروں، کسی سے کام کاج رکھوں تو وہ تیری خاطر ہو۔ میرے تمام روابط، تمام رشتے صرف اور صرف تیری خاطر ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان سے پوچھا کہ تم اپنے ماں باپ کو زیادہ پسند کرتے ہو یا مجھے زیادہ پسند کرتے ہو؟ تو اس جوان نے جواب دیا، حضور آپ سے زیادہ میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتا، میرے تو ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذرہ برابر بھی میرے دل میں آپ کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت آ سکے؟ 100% میری محبت آپ سے کئی گنا اپنے ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ دوسرے لیول پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جوان نے جواب دیا، کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پروردگار متعال سے، اللہ سے، آپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے اور اس جوان کو بہت داد دیا۔ عزیزان گرامی، ہماری تمام محبتیں، ہمارے تمام رشتے توحید کے مرکز کے گرد گھومتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ یہ ہے کمال الانقطاع الی اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی غار میں چلے جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کسی جنگل میں چلے جائیں، نہیں۔ اصل جہاد یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ رہیں، لوگوں کا کام کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، بات چیت کریں، لیکن مرکز اور محور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لوگوں سے گل ملتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں وہ ایک لمحہ اپنے بزنس سے غافل نہیں ہوتے، اور وہ ہر اپنی گفتگو سے، ہر اپنی بات چیت سے، ہر اپنے ملنے جلنے سے اپنے بزنس کے لیے کوئی بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کے تمام تعلقات بزنس سینٹرڈ ہوتے ہیں، اور شروع سے لے کے آخر تک وہ اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرکھ رہے ہوتے ہیں، اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ان کو اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ہمارے تمام روابط، تمام رشتے، تمام کاموں کو ضروری ہے
کہ توحید کے محور کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ یہ تلاش ہو کہ پروردگار متعال کی یاد ہم کہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں، پروردگار متعال کی محبت ہم کہاں سے یا اپنے دل میں ایجاد کر سکتے ہیں یا کسی اور کے دل میں ایجاد کر سکتے ہیں، پروردگار متعال کی خوشنودی ہم کس ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم اپنا وقت اور انرجی اور تمام ہماری صلاحیتوں کو اس کام میں صرف کریں کہ پروردگار متعال کو اپنے آپ سے راضی کریں۔ جی عزیزان گرامی، شاید آپ کہیں کہ کہنے کے لیے باتیں بہت آسان ہیں، میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو کہنے میں بھی آسان نہیں ہے، بدقسمتی سے ہم ان باتوں سے اتنے اجنبی ہیں، اتنے دور اور نامانوس ہیں کہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے جملات میرے ذہن میں نہیں ملتے، لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس بات کو پہنچانے کے لیے کن جملات کا استعمال کروں، کن الفاظ کو ساتھ میں جوڑوں تو یہ میسج آپ تک کنوے کر سکوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں خود ان مفاہیم سے، ان کانسیپٹ سے کتنا دور ہوں۔ تو ایک تو کہنے میں بھی یہ باتیں آسان نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ عزیزان گرامی آپ بتائیں کہ یہ جملات اور یہ دعائیں ہمیں کس در سے ملی ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملی۔ دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا حکیم انسان، کیا دانشمند اور عاقل انسان بے فائدہ اور لغو کام انجام دیتا ہے کہ جس کا کوئی ہدف نہ ہو؟ قطعاً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا اہل بیت علیہ السلام حکمت و عقلانیت کے کمال تک نہیں پہنچے؟ آپ کہیں گے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کمال حکمت تک پہنچ چکے ہیں، کمال عقلانیت تک پہنچ چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم نے یہ پہلے طے کر لیا کہ عاقل انسان، حکیم انسان لغو اور عبث اور بے فائدہ کام انجام نہیں دیتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ دعائیں ہم تک جو پہنچائی ہیں اور ہمیں تحفے میں دی ہیں، تو اس میں کوئی ہدف نہ ہو اور یہ لغو ہو اور ہم پڑھیں اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ضرور اس میں کوئی فائدہ ہے، تو وہ کون سا فائدہ ہے جو حاصل ہوگا؟ جو اس دعا میں لکھا ہوا ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا یا وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اس دعا میں لکھا ہی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے قطعاً جن جملات کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، یہی وہ فائدہ ہے جو ہمیں حاصل ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، یہی وہ اطمینان ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہمیں ملتا ہے کہ جس کے وجہ سے ہم گنہگار ہو کر، ہم ضعیف ہو کر، ہم نادان ہو کر پھر بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہم اعتماد کے ساتھ اس وسیلے کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان دعاؤں کو طلب کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، اور ضرور اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ تو دل کھول کے پروردگار متعال سے ان دعاؤں کو طلب کریں۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بنظرها الیک۔ پروردگار ہماری دل کی آنکھوں کو، اب ظاہری آنکھوں سے بات آگے بڑھ گئی، ہماری دل کی آنکھوں کو وہ نور بخش جو تیری جانب متوجہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہم تیرے جانب متوجہ رہیں، اور وہ بھی اپنے دل کی آنکھوں سے، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمیں وہ خاص نور نصیب ہو جو اس کام کو انجام دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تاکہ پروردگارہ یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں نور اور روشنی کے حجابوں کو چیر دیں۔ عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، نور اور روشنی کے حجاب۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ نور اور روشنی ہمارے دیکھنے کے باعث بنتے ہیں، نور اور روشنی ہمیں مدد کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے دیکھ سکیں۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہی نور اور روشنی حجاب بن کے سامنے آ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، مختلف تفاسیر بیان ہوئی ہیں، جو بہت پریکٹیکل اور سمجھ آنے والی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے، پروردگار متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف وسائل کا سہارا لیتا ہے، دروس میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، محنتیں انجام دیتا ہے، خدمتیں انجام دیتا ہے، مختلف علوم کو حاصل کرتا ہے، مختلف کوششیں کرتا ہے پروردگار متعال کے راستے پر جانے کے لیے اور پروردگار متعال کو اپنے آپ سے راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ ساری نورانی کوششیں ہیں، زیارتیں، حج، دروس کو حاصل، علم کو حاصل کرنا، علمی محفلوں میں بیٹھنا، خدمت خلق انجام دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تمام عبادت، دعائیں، مناجاتیں، یہ سب کے سب نورانی کام ہے کہ جن کی وجہ سے ہم پروردگار متعال کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار
اور بلکہ اکثر و بیشتر پرابلم یہی پیش آتی ہے کہ یہی ہمارے حجاب بن کے رہ جاتے ہیں. یعنی جو درس پڑھتا ہے پھر وہ درس آہستہ آہستہ، اگرچہ کہ شروع میں نور ہوتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ایک حجاب بن کے رہ جاتا ہے. وہی اس کا حج، وہی اس کی زیارتیں، وہی اس کی سروسز، وہی اس کے تمام اچھے کام، اس کے نماز، اس کے روزے جو کہ نورانی ہوتے ہیں شروع میں، وہ آہستہ آہستہ اس کے حجاب بن کے رہ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی اسیس کرے اور ایویلویٹ کرے اور ایک چیک لسٹ لے اور اس کے اوپر نشان لگائے کہ ہم کیا واقعی معنی میں مومن ہے یا نہیں ہے، تو وہ شاید لسٹ میں یہ چیزیں شامل ہوگی. فلاں چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، یس. زیارت پر جاتا ہے، یس. حج پر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تقلید کرتا ہے، یس یس یس. خدمت خلق انجام دیتا ہے، یس 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 یس. یہ تمام ٹک مارک لگیں گے، لیکن شاید کسی کو یہ خیال نہ ہے کہ ایک سب سے امپورٹنٹ ٹک مارک یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کا کیسا رابطہ ہے. اگرچہ کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی کوئی بھی دوسرا اسیس نہیں کر سکتا، لیکن ہم ہی اپنے بارے میں اس بات کو اسیس کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا ذاتی تعلق کیسا ہے. دین کے نام پر جس کی اصل و اساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے، اس کے نام پر ہم تمام ایکٹیویٹیز شاید انجام دیتے ہوں، لیکن خود خداوند متعال کی ذات سے ہم غافل ہو جاتے ہوں، اور خود خداوند متعال کو وقت دینے سے، توجہ کرنے سے، اس کی یاد اپنے دل میں رکھنے سے، اس کا ذکر کرنے سے ہم غافل ہو جاتے ہوں. تو بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نورانی وسائل کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہوتا ہے اور وہ راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے جو پروردگار متعال کی مرضی کا ہوتا ہے، یہ خود ہمارے حجاب بن کے رہ جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد ہم انہی میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری پیش رفت کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر دعا کر رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے معبود، ہمارے دل کی آنکھوں کو وہ نور بخش جو تیری جانب متوجہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے. تاکہ کیا ہو، اس نور سے کیا کرنا ہے جو ابھی ہمارے دل کی آنکھوں کو بخشا گیا، اس سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی آنکھیں اس نور کی وجہ سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے تیری جانب متوجہ رہنے کی وجہ سے، روشنی کے حجابوں کو چیر دیں. ہم یہ کام انجام دینا چاہ رہے ہیں اپنی دل کی آنکھوں سے، روشنی کے حجابوں کو چیرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر تیری عظمت کے سرچشمے سے جا ملیں. فتصل الى معدن العظمت وتسیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک، اور ہماری روحیں تیری مقام قدس کی بلندیوں سے آویزاں ہو جائیں. یہ ہے عزیزان گرامی پورا پروسیس کمال الانقطاع الی اللہ کا. کمال الانقطاع الی اللہ کی دعا طلب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ نور مانگتے ہیں دل کی آنکھوں کے لیے جو اللہ کی جانب متوجہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر مانگتے ہیں پروردگار متعال سے اس طاقت کو کہ ان نورانی حجابوں کو ہم چیر کر آگے بڑھیں اس حد تک کہ ہماری روحیں وتسیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک، ہماری روحیں مقام قدس کی بلندیوں پر آویزاں ہو جائیں. عزیزان گرامی گفتگو کا یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں. گفتگو کافی سنگین تھی، اس پر توجہ کریں، غور کریں. ضروری نہیں کہ سب کچھ ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور کوئی بھی جذبات اور افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا ہے. دھیمے دھیمے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو تھوڑا ہو اور طولانی مدت کے لیے مستقل طور پر مداومت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ انجام پائے. تو اسی طرح ان دعاؤں کے جملات کو پڑھ کر افراط و تفرید کا شکار ہو جانا، ایک دم جذبات کے لحاظ سے بے قابو ہو جانا، یہ ہرگز وہ مقصد نہیں جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے. دیکھیں جب بارش آہستہ آہستہ مٹی پر برستی ہے تو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اس مٹی سے پھول پتے اگتے ہیں، طرح طرح کے میوے اگتے ہیں، طرح طرح کی فائدہ مند چیزیں اس مٹی سے اگتی ہیں. اور اگر یہی بارش تیزی سے آ جائے تو سیلاب بن کر جو ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات عزیزان گرامی بارش کی طرح ہیں. دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ اس کو اپنے دلوں پر برسنے دیں. سالوں سال لگتے ہیں ان درختوں کو اگنے میں جن درخت کا پروردگار متعال نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ
شجر طیبہ اگر اپنے دل کی مٹی پر اگانا چاہ رہے ہیں تو دھیمے دھیمے ٹائم لگتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.